بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم کتاب میں موجود سبق نمبر 1 حجۃ الوداع وارو خطبوں کے مشقی سوالات، الفاظ کے معنی اور اس کے جملے، الفاظ ضد اور سبق کا خلاصہ سمجھیں گے۔ اس سبق کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس سبق کے مشقی سوالات اور ایکسرسائز سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے ہیٹھین سوالنجا جواب دیو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کیڑے ہجری سن میں کرن فرمایو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج کون سے سن میں کیا؟ اس کا جواب ہے پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج ہجری 10 سال جے ذوالحج مہینے میں کرن فرمایو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج 10ویں ہجری کے ذی الحج مہینے میں کیا۔ اس کے بعد سوال ہے ہن حج کے حجۃ الوداع چھو تھو چیو ونجے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہن حج کے حجۃ الوداع انہی کرے چیو ونجے تھو جو ہی حج پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو آخری حج ہو۔ اس کے بعد سوال ہے پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی برادری بابت کیڑو ارشاد فرمایو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی برادری کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی برادری بابت ارشاد فرمایو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی برادری کے بارے میں ارشاد فرمایا اج کھاں پوئے عربی کے اجمیت کا بھی فضیلت نہ آہے۔ آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ سب مسلمان آدم جو اولاد ہیں۔ آدم کے مٹی ماں پیدا کیو ویو ہو۔ سب مسلمان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی میں سے پیدا کیا گیا تھا۔ ہر کو مسلمان بے مسلمان جو بھا ہے، سب مسلمان ایک برادری ہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن زالن بارن یتیمن مسکینن واسطے کیڑیوں نصیحتوں کرن فرمایوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین، بچوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے کون سی نصیحتیں کیں؟ اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن زالن بارن یتیمن ऐं مسکینن واسطے یہ نصیحتوں کرن فرمایوں آہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین، بچوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے یہ نصیحتیں کی ہیں تا زالن سا عدل ऐं سندن حقن جی حرمت کریو، بارن سا پیار، یتیمن سا مہربانی ऐं مسکینن جو خیال رکھو۔ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف اور ان کے حقوق کی حرمت رکھیں، بچوں سے پیار رکھیں، یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود اگلا سوال ہے ہن سبق میں پیرن ہیٹھاں لتاڑن پچھاڑو تھیڑ اصطلاح آہن، تواں کے بھی اڑا 3 اصطلاح بتائیو۔ اس میں 2 محاورے دیے گئے ہیں جس میں پہلا ہے پیرن ہیٹھاں لتاڑن، دوسرا ہے پچھاڑو تھیڑ، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے مزید 3 محاورے اس سبق میں سے بتائیں۔ اس کے جواب میں ہم نے لکھا ہے کہ گمراہ نہ تھیڑ، حرام تھیل ہوجن، فضیلت نہ ہوجن۔ یہ تینوں محاورے ہم نے کتاب سے لیے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ تینوں محاورے ہم نے لکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہیٹھن لفظن جی معنی بدھایو ऐं جملن میں کماڑیو۔ یہ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بتائیں اور ان کے جملے بنائیں۔ اس طرح سے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ اور اس کے بعد اس کے اردو میں معنی اور اس کے بعد ان الفاظ کے جملے میں نے بنا دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ میں نے آسانی کے لیے جملے پہلے سے بنا دیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ورندے، جس کے معنی ہیں لوٹتے ہوئے، یعنی واپس ہوتے ہوئے۔ اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بن سکتا ہے کہ موں اسکول کھاں ورندے نماز ادا کی، میں نے اسکول سے واپس لوٹتے ہوئے نماز ادا کی۔ اس کے بعد لفظ بانہن، اس کے معنی ہے غلاموں۔ اس کا جملہ بنے گا اساں کے بانن جو خیال رکھنا گھرجے، ہمیں غلاموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ پدھرنامو، جس کے معنی ہے حقیقت۔ اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو حجۃ الوداع وارو خطبو مسکینن، بانن، زالن ऐं یتیمن جے حقن جو کھلیل پدھرنامو ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع
مسکینوں، غلاموں، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی واضح حقیقت تھی۔ اس کے بعد لفظ لجن جس کے معنی ہیں عزتوں، اس کا جملہ بنے گا اساں سبنی کے ہک بے جی لجن جو احترام کرنا گھرجے، ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ پچھاڑو جس کے معنی ہیں پوچھ گچھ، اس کا جملہ بنے گا میشر جے ڈینہ اساں جے عملن بابت پچھاڑو تھیندو، قیامت کے دن ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے بعد لفظ پچھاڑی جس کے معنی ہیں آخر، اس کا جملہ ہے تقریر جے پچھاڑی میں ہن اساں کے الوداع چیو، تقریر کے آخر میں انہوں نے ہمیں الوداع یعنی خدا حافظ کہا۔ اسی طرح سے کتاب میں موجود اگلا سوال ہے ہیٹھن لفظن جا ضد لکھو، مندرجہ ذیل الفاظ کے ضد لکھنے ہیں۔ میں نے کالم کی ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف اس کی ضد لکھ دی ہے۔ پہلا لفظ ادھاری جس کی ضد ہوگی نقد، دوسرا لفظ عربی، دوسرا لفظ عجمی جس کی ضد ہوگی عربی، تیسرا لفظ حرام اس کی ضد ہوگی حلال، اس کے بعد اگلا لفظ آقا اس کی ضد ہوگی غلام، اس کے بعد لفظ انتہا جس کی ضد ہوگی ابتدا، اس کے بعد لفظ پچھاڑی اس کی ضد ہوگی اگیاڑی۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں میں نے سوال لکھا ہے کہ ہیٹھ ڈنل ممکن جوابن ماں صحیح جواب چونڈے لکھو، جس میں پہلا سوال ہے ہجری ڈیش سال جے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت اساں آخری حج ادا کیو۔ اس پورے جملے کا اردو میں مطلب ہے کہ ہجرت کے ڈیش سال ذوالحج کے مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا۔ تو یہاں لفظ آئے گا ڈہیں یعنی ہجرت کے 10ویں سال۔ تو اس کے اندر آپشن ہے آپشن الف ڈہیں، آپشن بے 11، آپشن جیم 12، آپشن دال 13۔ تو اس میں درست آپشن ہے آپشن الف ڈہیں یعنی ہجرت کے 10ویں سال۔ اس کے بعد یہ سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے ہجری 10 سال جے ڈیش مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت ساں آخری حج ادا کیو۔ اس سوال میں مہینے کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور اس سے پچھلے سوال میں ہجری سن کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو جس طرح سے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اس میں آپشن لکھے ہوئے ہیں آپشن الف ربیع الاول، آپشن بے رمضان، آپشن جیم ذوالحج، آپشن دال محرم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ذوالحج۔ ہجری 10 سال جے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,00,000 مسلمان جی جماعت ساں آخری حج ادا کیو، یعنی اس میں یہ پوچھا گیا ہے 1,00,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ۔ آپشن الف 20,000، آپشن بے 40,000، آپشن جیم 90,000، آپشن دال 60,000۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 40,000، یعنی 1,40,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا کیا۔ اس کے بعد سوال پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم عرفات جے میدان میں ڈیش تے چڑھی خطبو ڈناؤں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ڈیش پر چڑھ کر خطاب کیا۔ آپشن الف لاچی یعنی اونٹنی، آپشن بے اٹھ یعنی اونٹ، آپشن جیم گھوڑی، آپشن دال ممبر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف لاچی یعنی اونٹنی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے یہ خطبو مسکینن بانن زالن این یتیمن جے حقن جو کھلیل ڈیش ہو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ خطبہ مسکینوں، غلاموں، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا کھلا ہوا ڈیش تھا۔ آپشن الف اعلان، آپشن بے دستور، آپشن جیم قانون، آپشن دال پدھر ناموں۔ اس کا درست آپشن ہے آپشن دال پدھر ناموں۔ اس کے بعد سوال پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کے ڈیش جی امانت ऐं قرآن جے دستور کے ساہ ساں سانڈے رکھن جو تاکید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ڈیش کی امانت اور قرآن کے قانون کو سینے سے لگائے رکھنے کا حکم دیا۔ آپشن الف ایمان، آپشن بے کلمے، آپشن جیم توحید، آپشن دال حدیث۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم توحید۔ اس کے بعد سوال ہے آؤں جو کے ڈیں جاہلیت جے سمورین رسمن کے پنجے ڈیش لتاڑیاں تھو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ میں آج کے دن جاہلیت کے تمام رسومات کو
اپنے ڈیش رونتا ہوں. آپشن الف پیرن ہیٹھاں قدموں تلے. آپشن بے ہتھن سا ہاتھوں سے. آپشن جیم علم سا علم سے. آپشن دال نا اتفاقی سا نا اتفاقی سے. اس کا درست آپشن ہے آپشن الف پیرن ہیٹھاں یعنی قدموں تلے. اس کے بعد اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ اواں کھاں ڈیش جوں گمراہیوں دور کیوں آئیں. اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈیش کی گمراہی کو دور کر دیا. آپشن الف برائی. آپشن بے جاہلیت. آپشن جیم بیکار. آپشن دال علم سا یعنی علم سے. اس کا درست آپشن ہے آپشن بے جاہلیت. اس کے بعد جملہ ہے پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات جے میدان میں ڈیش تے چڑھی خطبو رناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ڈیش پر چڑھ کر خطاب کیا. آپشن الف ڈاچی یعنی اونٹنی. آپشن بے اٹھ یعنی اونٹ. آپشن جیم گھوڑی. آپشن دال ممبر. اس کا درست جواب ہے آپشن الف ڈاچی یعنی اونٹنی. اس کے بعد جملہ ہے مومن عزت وارو آئیں ڈیش ذلیل ہے. مومن عزت والا اور ڈیش ذلیل ہے. آپشن الف فاجر. آپشن بے فاسق. آپشن جیم بدکار. آپشن دال کافر. اس کا درست جواب ہے آپشن الف فاجر. اس کے بعد جملہ ہے اج کھاں پویا عربی کے اجمیت اجمیت کی عربیت کاب ڈیش نہ آہے. اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بھی ڈیش حاصل نہیں ہے. آپشن الف لیاقت یعنی قابلیت. آپشن بے اہمیت. آپشن جیم قدر. آپشن دال فضیلت. اس کا درست آپشن ہے آپشن دال فضیلت. اس کے بعد جملہ ہے سب انسان ڈیش جو اولادہ ہیں. سب انسان ڈیش کی اولاد ہیں. آپشن الف آدم علیہ السلام. آپشن بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپشن جیم انسان. آپشن دال عرب. اس کا درست آپشن ہے آپشن الف آدم علیہ السلام. اس کے بعد جملہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈیش ماں پیدا کیو ویو. حضرت آدم علیہ السلام کو ڈیش میں سے پیدا کیا گیا. آپشن الف خمیرے. آپشن بے مٹیے. آپشن جیم میدے. آپشن دال نور. اس کا درست آپشن ہے آپشن بے مٹیے. اس کے بعد سوال ہے ہر کو مسلمان بے مسلمان جو ڈیش ہے. فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ڈیش ہے. آپشن الف دشمن. آپشن بے دوست. آپشن جیم ساتھی. آپشن دال بھا یعنی بھائی. اس کا درست جواب ہے آپشن دال بھا یعنی بھائی. عزیز طلبہ اسی طرح سے امتحانات میں کسی بھی سبق کے خلاصے بھی آیا کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ہر سبق کا خلاصہ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے. بعض اوقات طلبہ خلاصے کو اتنا طویل کر دیتے ہیں کہ جو سبق کے برابر ہو جاتا ہے. تو خلاصے کا مطلب نچوڑ ہوتا ہے، وہ مختصر ہی ہونا چاہیے. تو اس سبق کا خلاصہ شروع کرتے ہیں. سبق جو خلاصو ہجری 10 سال جے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت سان آخری حج ادا کयो. حج तां वापसि वरंदे पाण गदीर जी वादीअ में ख़ुतबो ॾिनऊं. उन में पाण फरमायाऊं त मां अॼु जाहिलियत जे समूरियुनि रस्मनि खे पंहिंजे पेरनि हेठां लताड़ियां थो. मोमिन इज़त वारो ऐं फाजिर ज़लील आहे. सभु इंसान आदम अलैहिस्सलाम जो औलाद आहिनि. हर को मुसलमान ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे. सभु मुसलमान हिकु बिरादरी आहिनि. औरतुनि मिसकीननि ऐं ग़ुलामनि जो ख़्यालु रखो. आऊं अव्हां वटि हिदायत जूं 2 शयूं छॾे वञी रहियो आहियां. कर्ज़ अदा कयो वञे ऐं ज़ामिन कर्ज़ भरे ॾियण लाइ पाण ज़िम्मेवार आहे. ॾोहारी पंहिंजे ॾोह लाइ ख़ुदि ज़िम्मेदार आहे. पंहिंजे ख़ालिक जी इबादत करियो. दीनी हुकमनि जी इताअत करियो त अल्लाह ताला जी जन्नत में दाख़िल थी वञो. मज़हब में इंतिहा पसंदीअ खां बचंदा रहो. पंहिंजे अमीर जी इताअत करियो. ख़ुतबे जे आख़िर में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी मुसलमाननि खे अलविदा चयो ऐं ताक़ीद फरमायाऊं त मौजूद शख्स गैर मौजूद शख्स ताईं मुंहिंजो ही पैगाम पहुंचाएं. अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.